پہلے بشرا بی بی کے حوالے سے جو تحفظات کی خبریں تھیں، ظاہر ہے کچھ چیزیں پبلکلی بھی کہی گئی تھیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ پہلے بیانات بھی دے رہی تھیں، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی ویڈیو بیان دیا، کارکنوں سے بھی ویڈیو بیان پر انہوں نے بات کی، کچھ میٹنگز کی بھی اطلاعات آ رہی تھیں۔ اب تو ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی ہے، تو اب پارٹی رہنماؤں کو کیا اعتراض ہے بشرا بی بی کے حوالے سے؟ دیکھیے، اس سے قبل 26 نومبر احتجاج سے قبل ہم نے جب یہ خبر دی کہ وہ سیاسی عمل میں شریک ہیں تو اس سے بھی پارٹی کی مرکزی قیادت نے انکار کیا تھا، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ خود قافلے کو لیڈ کرتی ہوئی ڈی چوک کے قریب تک پہنچی تھی۔ اس مرتبہ ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ صرف سیاسی عمل میں شریک نہیں بلکہ فیصلوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے جو ہی وہ صرف فیصلوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں تو پارٹی کی مرکزی قیادت تشویش کا اظہار کر رہی ہے، اور جب گزشتہ ہفتے مذاکرات سے متعلق ایک سینئر رہنما سے انہوں نے ان پٹ لیا تو اس کے بعد تشویش زیادہ بڑھی کہ یہ نہ ہو کہ سیاسی کمیٹی یہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے یہ آگے بڑھتی رہے لیکن ان کے فیصلوں کو نہ مانا جائے۔ اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ 26 نومبر احتجاج پر مرکزی قیادت فیصلہ کر چکی تھی کہ اسلام آباد ڈی چوک کی طرف نہیں آنا، راستے میں نیگوسیشن کے لیے رکنا ہے اور حکومت پر پریشر ڈالنا ہے، لیکن ان کی بات نہ مانی گئی۔ یہی تشویش اس وقت بھی پارٹی کے مرکزی قیادت کے ذہنوں میں ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس مذاکراتی عمل کو مکمل شفاف رکھا جائے اور یہ نتائج کے حامل مذاکرات ہونے چاہیے۔ اور یہی نہیں، پارٹی کی مرکزی قیادت کے ذہنوں میں ایک اور تشویش بھی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو کہیں جا کر کوئی بھی رہنما، وکیل یا کوئی بھی شخص کہیں ایسی کوئی شکایت نہ لگا دے جس کی وجہ سے مذاکراتی عمل میں مشکلات ہوں اور وہ غصے میں آ جائیں، کوئی بھی بیان دے دیں۔ اس دوران ایک طرف بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے تشویش کا اظہار، دوسری طرف محمود خانہ چکزئی نے آج جو اس پریس کانفرنس میں ایک جملہ کہا کہ ہم سڑکوں پر بھی جائیں گے ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے اور ان تمام معاملات کے حل کے لیے، تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ سڑکوں پر نکلیں گے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف مذاکرات کے لیے چیزیں روکی گئی ہیں، مذاکرات ایک طرف ہو رہے ہیں لیکن مذاکرات کے دوران تشویش بھی ہے بعض چیزوں پر۔ یہ نہ ہو کہ مذاکراتی ٹیم یہاں پر آ کر فیصلہ کرے اور ان کے فیصلوں کو نہ مانا جائے۔ اسی لیے مذاکراتی کمیٹی کو مشورہ دیا گیا کہ آپ جو تحریری طور پر حکومت کے سامنے مطالبات رکھنا چاہتے ہیں تو وہ تحریری طور پر اس انداز سے رکھیں کہ بانی پی ٹی آئی کے حکم کے بعد یہ مطالبات حکومت کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، یعنی بانی پی ٹی آئی اس پر ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب پارلیمنٹ کے اندر اس سے قبل انتخابات کے لیے مذاکرات ہوئے تھے تو شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری جو اس کا حصہ ہیں وہ الگ الگ مواقعوں پر اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ وہاں مذاکرات میں بہت حد تک مثبت پیش رفت ہو گئی تھی لیکن اچانک ایک ٹیلی فون کال سے مذاکراتی عمل سبوتاج ہو گیا تھا۔ اسی لیے مذاکراتی کمیٹی حکومت ہو یا اپوزیشن دونوں جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مثبت مذاکرات ہیں، حکومت کی جانب سے بھی مثبت انداز سے چیزوں کو لیا گیا۔ مگر مجھے یہ بھی بتائے گا کہ اب عمران خان صاحب تو مسلسل یہ کہے جا رہے ہیں کہ مجھے آفر آئی کہ آپ کو بنی گالہ منتقل کر دیتے ہیں اور میں نے مسترد کر دی۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ سراسر جھوٹ ہے، ایسی کوئی آفر نہیں گئی کسی بھی طرف سے۔ جب پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے سوال ہو تو وہ بھی یہ تو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، مگر ان کے پاس بھی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ کس نے پیغام پہنچایا، کس کے ذریعے پہنچایا، یہ کیا ہوا ہے ایگزیکٹلی، کیا کہہ رہے ہیں پارٹی کے رہنما آف دا ریکارڈ اگر آپ نے ان سے بات کی ہے؟ دیکھیے، آف دی ریکارڈ تو متعدد یعنی 6 سے زائد مرکزی رہنماؤں سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ اس طرح کا کوئی پیغام ان کے سامنے نہیں پہنچایا گیا۔ اس کے علاوہ آن ریکارڈ 2 اہم شخصیات ہیں، ایک تو بیرسٹر گوہر خان جو کہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، ان سے جب ہم نے کہا تو انہوں نے کہا کہ میری کوئی اس طرح کی اطلاعات میرے پاس موجود نہیں، نہ ہی مجھے اس کا علم ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور گزشتہ روز پارلیمنٹ ہاؤس آئے اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے کہ کوئی اس حوالے سے پیش رفت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بیک ڈور رابطے کرنے والا نہیں ہوں، پبلک میں جو رابطے ہو رہے ہیں یہی ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہو رہے۔ تو پی ٹی آئی کے مرکزی قیادت یا مذاکراتی ٹیم کے متعدد رہنما یہ اس حوالے سے جب ہم نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ کسی قسم کے بیک ڈور رابطے نہیں، اور 3 وفاقی وزراء اور بشمول سینیٹر عرفان صدیقی جو کہ حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ترجمان ہیں، ان سے ہم نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ نہ ہی کوئی پیشکش ہماری طرف سے کی گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی کی جانب سے بھی ایسی کوئی پیشکش مذاکراتی ٹیم کے ذریعے ان کے سامنے نہیں رکھی گئی۔